الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تمہیں میرے نبی پاک کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب یاد رہنے چاہیے. جب بیٹھو نبی پاک کی مجلس میں تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی پاک کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. نبی پاک کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو جائے. مسئلہ پوچھتے ہوئے بعض اوقات سائل کی آواز جواب دینے والے مفتی کی آواز سے بلند ہو جاتی. یہ ہماری روٹین ہے زندگی کی. سبحان اللہ، یہ ہم نے سیرت طیبہ سے سبق سیکھا. نبی پاک کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو جائے. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں سچے نبی پاک کے دیوانوں کی عظمت پر. صدیق و فاروق رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا حال یہ تھا اس فرمان الہی کو سننے کے بعد کہ نبی پاک سے پھر جب بات کرتے اتنی آہستہ اور اتنی نرم آواز سے کرتے کہ بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام فرماتے صدیق اے فاروق ذرا اونچی آواز سے بات کرو، مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی. اللہ اکبر. ذرا اونچی آواز سے بات کرو. صحابی رسول ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اس آیت کو سنا تو نبی پاک کی مجلس میں ہی نہیں آئے. کئی دن گزر گئے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے فرمایا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کئی دنوں سے. ایک صحابی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھا، رو رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں. کہا تم یہاں ہو، نبی پاک تمہیں مسجد نبوی میں یاد فرما رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ عرض کرتے میں تو برباد ہو گیا، میں تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. اللہ پاک نے فرمایا جو نبی سے اونچی آواز سے بات کرتا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو میں پیدائشی طور پر میرا گلا موٹا ہے، آواز میری بھاری تھی، میں جب بھی بات کرتا تھا بلند آواز سے کرتا تھا، میں تو ساری نیکیاں برباد ہو گئی. وہ بھاگے ہوئے صحابی واپس آئے، ساری بات سنائی. آپ فرماتے واپس جاؤ اور اس کو جا کر بشارت دو کہ انک من اہل الجنہ، تو سچا محب رسول ہے، اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب فرما دیا. یہ اس کے لیے ہے جو قصداً نبی پاک کی گستاخی کی نیت سے آواز اونچی کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. مسجد نبوی میں آئے، دو بندے دیکھے لڑ رہے ہیں، مسجد کے اندر جھگڑ رہے ہیں. آپ نے فرمایا من این انتم، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہاتھ میں وہ حضرت عمر فاروق کا جو مشہور درہ تھا پکڑا ہوا ہے، لاٹھی پکڑی. کون ہو تم، کہاں کے رہنے والے ہو؟ قال من اہل الطائف. وہ کانپنے لگ گئے. کہا جی حضرت معاف کیجئے کہ ہم پردیسی لوگ ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لأوجعتکما، تم اگر مدینے کے رہنے والے ہوتے میں مار مار کر تمہیں عبرت کا نشان بنا دیتا. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ نبی پاک کی مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے باتیں کرتے ہو. یہ آداب پیغمبر، آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر خلیفہ بنے، منبر پر خطبہ دینے آئے. نبی پاک تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے، آپ دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کر رخ صحابہ کی طرف کر کے خطبہ شروع کر دیا اور کہا جس سیڑھی پر نبی پاک کھڑے ہوتے تھے وہاں کھڑا ہونا نبی پاک کے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. عمر فاروق کی باری آئی تو پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے. کہا دوسری پر، تیسری پہ تو جانا بہت دور کی بات، دوسری پر نبی کے خلیفہ کھڑے ہوتے تھے، میں وہاں کھڑا ہونا بھی نبی پاک کی بے ادبی سمجھتا ہوں. میرے بھائیو یہ آداب پیغمبر، ان کو ملحوظ رکھو. آج نبی پاک کی مجلس کا معنی یہ کہ جہاں نبی پاک کی حدیث پاک پڑھی جا رہی ہو
آپ کا لایا ہوا قرآن پڑھا جا رہا ہو، وہ ادب سے بیٹھو، احترام سے بیٹھو، پوری توجہ سے بیٹھو، انہماک سے بیٹھو۔ 5-5 6-6